پہاڑوں کے پتھروں سے گھر بناتے تھے ان کو کندہ جی کاری کر کے. جی، یہ پرانی تہذیب یہاں پہ ایسی ہی تھی، اور وہ مطلب حضرت عیسیٰ سے 300 سال پہلے کی یہ آبادیاں بنی ہوئی ہیں. اچھا تو اچھا لیکن ابھی تو لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے، لیکن ان کے جو گھروں میں نا اس وقت وہ بن گئے ہوئے ہیں، وہ بن گئے ہوئے ہیں، ہوٹل وغیرہ بن گئے ہیں. تو اچھا وہاں اچھا پہ لوگوں کو ٹھہرایا جاتا. لیکن میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں آپ کو، اگر تھوڑا سا یہ میرا ٹرن ہو جائے کیمرہ. اچھا ہے. تو یہ ہے جس طرح یہ ابھی اگر آپ یہ زوم ان ہو رہا ہے یہ جس طرح گنبد سا اس کے اندر باقاعدہ اچھا اچھا وہ بنی ہوئی ہیں گھر لوگوں نے. اور یہ جو سوراخ ہیں یہ اندر وینٹیلیشن کے لیے یا کھڑکیاں. اچھا اسی اچھا طرح یہاں پر یہ جتنی آپ کو چمنیاں سی نظر آ رہی ہیں ان کے اندر کھدائی ہوئی ہوئی اور ان کے اندر باقاعدہ اچھا گھر اور اچھا. وہ بنے ہوئے ہیں. تو اس شہر کا نام کیا ہے؟ یہ مولانا صاحب کپاڈوکیا اسے کہتے ہیں، کپاڈوکیا. اچھا تو تو یہ بڑا شہر استنبول کون سا سے قریب ہے؟ اس کے قریب شہر بڑا میجر کوئی نہیں ہے. یہ استنبول سے 8 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، جس طرح لاہور کراچی کی جتنا اچھا اچھا. سفر ہے. تو ابھی ہم ادھر سے آج روانہ ہو رہے تھے تو بس کا انتظار کر رہے تھے، 1 گھنٹہ لیٹ ہے. تو میں نے کہا چلیں ابھی ادھر سے درس بھی شرکت کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں شہر. ماشاء ایسے اللہ. شہر جو ہے یہ تھوڑا مٹیالہ ہے کافی نا، جس طرح یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی چوٹیاں اس طرح بنی ہوئی ہیں اور اچھا ان کے اچھا. اندر گھر ہیں لوگوں کے نا، یا رہے ہوئے پرانے زمانے سے. جی جی. جی ویسے آپ دیکھ قرآن نے سکتے صحیح ہیں. کہا ہے نا، سیرو فی الارض جی جی فانظروا جی کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین میں جی سیر کرو اور جی خدا کی قدرت کو، اس کے کرشموں کو دیکھو، تو اس سے تمہیں پتہ چل جائے کہ جو لوگ خدا کی نفی کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں. جی بالکل ایسے. تو قبلہ آپ درس شروع کریں، میں نے تھوڑا ٹائم زیادہ لے لیا تو میں انشاءاللہ نہیں نہیں شروع. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اوکے. اللہ آپ السلام کو علیکم. سلامت ویسے رکھے. اچھا لگا ڈاکٹر صاحب کو صبح صبح چہل قدمی کرتے دیکھ کے. شکریہ بھائی، شکریہ. آپ کو سلامت رکھے. ابھی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. خداوند تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کچھ نشانیاں پچھلی آیت میں بیان کی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، وعدے کی وفا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، قرآن کی آیات پر بعض پر جو ان کے من کے مطابق ان پر عمل کرتے ہیں، جو ان کی مرضی کے مطابق ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. اب انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے کہ قرآن کی بعض آیات پر عمل نہیں کرتے، قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ملک سے نکالتے ہیں؟ کیوں؟ کہ وہ چاہتے ہیں دنیا حاصل کریں، آخرت کو کھو دیں. اور جو آدمی بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو کھو دے گا، دنیا کے لیے بے ایمانی کرے گا، دنیا کی خاطر وہ جو ہے وہ نیک کام کرنے چھوڑ دے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ اس پہ سے عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں آئے گی اس کے عذاب میں. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. یہ ایک پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی آیات بعض اوقات اس کا مخاطب ایک خاص قبیلہ ہے، ایک خاص گروہ ہے، ایک خاص سچویشن ہے، لیکن قرآن مختص نہیں ہے اس موقع کے ساتھ بلکہ عام ہے. یعنی بنی اسرائیل نے ایسا کیا، دنیا کی خاطر جو ہے وہ آخرت گوا دی. اب جو کوئی آدمی بھی دنیا کی خاطر آخرت گوا دے گا، دنیا کی خاطر جھوٹ بولے گا، دنیا کی خاطر پیسے کمانے کے لیے وہ کسی سے فراڈ کرے گا، دھوکہ کرے گا، وعدہ کی وفاداری نہیں کرے گا، اس کا بھی حال اسی طرح ہوگا جس طرح بنی اسرائیل کو. اب قرآن نے بنی اسرائیل کو بیان کیا، ان کے حقائق بیان کیے ہیں بتانے کے لیے کہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو اچھا نتیجہ ان کو ملا ہے، برے کام کیے ہیں تو برا ان کو نتیجہ نکلا ہے. اب اس کے بعد بھی جو آدمی بھی اچھے کام کرے گا اچھا جو ہے وہ اس کو نتیجہ ملے گا، اور برے کام کرے گا برا نتیجہ ملے گا. اب یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دنیا چھوڑ دیں؟ کیا ہم کمانا چھوڑ دیں؟ کیا ہم رزق کے حلال کے حصول چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دنیا
جو ہے وہ کے لیے کام کرنا، اسی دنیا میں رہ کر جنت حاصل کرنا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، زیادہ پیسے کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پیسوں کی خاطر آپ عبادت چھوڑ دیتے ہیں، پیسوں کی خاطر آپ جھوٹ بولتے ہیں، پیسوں کی خاطر کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، پیسوں کی خاطر جو ویلیوز ہیں ان کو رون دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں۔ اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان آزاد ہے اور اس کے پاس حق کے انتخاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی حیات خرید لی، یعنی اس کو اختیار ہے، جبر کوئی نہیں ہے، انسان خود مختار ہے، یعنی خود خریدتا ہے چاہے وہ دنیا خریدے، خود خریدتا ہے چاہے اچھائی خریدے، خود خریدتا ہے چاہے برائی خریدے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن کے قوانین ہیں، رول اور ریگل ہیں، جو خدائی قانون ہیں، وہ سب کے لیے برابر ہیں، اس کے لیے کوئی خاص قوم نہیں ہے، خاص قبیلہ نہیں ہے، خاص لوگ نہیں ہیں، اس سے کوئی بھی استثناء نہیں، حتیٰ انبیاء اس سے استثناء نہیں تھے۔ اور جب انبیاء استثناء نہیں ہیں تو دوسرے لوگ جو ہے وہ کس طرح استثناء ہو سکتے ہیں؟ یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے خاص ہیں، ہمیں سزا نہیں ہوگی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے کچھ عرصے کے لیے جائیں گے، تو یہ ان کا نعرہ صحیح نہیں ہے۔ بس جو ہے وہ خداوند تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کو خطاب کیا ہے، مدینے کے لوگوں کو خطاب ہے، لیکن یہ سب کے لیے یہ خطاب عبرت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسَكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ یہ پھر مزید ان کی وضاحت کر رہی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یعنی یہ بنی اسرائیل جو موسیٰ کی قوم تھی، یہاں موسیٰ علیہ السلام سے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح ہم نے سپورٹ کیا، کس طرح کتابیں عطا کی، کس طرح شریعت عطا کی، پھر بھی بنی اسرائیل نہیں مانے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے، اور پھر ہم نے عیسیٰ کو معجزے عطا کی، اور پھر عیسیٰ کی روح قدس حضرت جبرائیل کی تاکید کی، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم مستکبرتم، جب بھی تمہارے پاس رسول ایسی چیز لے کر آتا جو تمہارے من کے خلاف ہوتی، تم اس کا انکار کرتے تھے، تکبر کرتے، اور تم کیا کرتے؟ تم میں سے کچھ لوگ اس کو جھٹلاتے اور کچھ لوگ کیا کرتے؟ تقتلون، قتل کر دیتے۔ یہاں پر کچھ نکات ہیں جو بیان کرنا ضروری ہے۔ پہلا یہ ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ نبی وہ جس کے پاس خدا کا پیغام پہنچتا ہے، لیکن وہ مامور نہیں ہوتا کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، وہی اس کے پاس آتی ہے لیکن اس کو حکم نہیں ہوتا کہ تبلیغ کرے، اسے نبی کہتے ہیں، لیکن وہی بھی آئے اور تبلیغ کا حکم ہو تو وہاں پر وہ رسول کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ نبی 1,24,000 ہیں، ان میں رسول صرف 313 ہیں، ان 313 میں سے جو 5 ہیں اولي العزم ہیں، جو حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور دوسرا یہ فرق یہ ہے کہ جو رسول ہے، رسولوں کو قتل نہیں کیا گیا، وہ قتل نہیں ہوئے، انبیاء قتل ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لَأُغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب ہیں۔ اور قتل وہ ہستی ہوتی تھی جو مغلوب ہو جاتی تھی، جس پر ظاہری طور پر دشمن غالب ہو جاتا تھا، اور اسی بنیاد پر ہمارے رسول شہید نہیں ہوئے، حالانکہ نبی کریم نے بار بار تمنا کی ہے شہادت کی، اور شہادت عظیم رتبہ ہے، عظیم مرتبہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا اتنا عظیم مرتبہ دوسرے انبیاء کو حاصل ہو اور ہمارے نبی کو حاصل نہ ہو۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو جواب دیا تھا کہ پیغمبر نے جب یہ فرما دیا کہ حسین منی وانا من الحسین، تو پیغمبر کو بھی وہ مرتبہ نواسے کے توسط سے مل گیا جو مرتبہ شہادت کا دوسرے انبیاء کو ملا ہے۔
یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول ہونے کی بنیاد پر قاعدہ قانون کے مطابق ہمارے نبی نے شہید نہیں ہونا تھا، لیکن دوسری طرف شہادت ایک عظیم مرتبہ تھا، پیغمبر نے اس کی خواہش بھی کی، تو خداوند تعالیٰ نے امام حسین کی شہادت کے ذریعے خدا اپنے نبی کو یہ مرتبہ عطا کر دیا۔ اور پھر اس آیت سے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، جب بھی رسول تمہارے پاس آتے اور ایسی چیز کو بیان کرتے جو تمہارے من کے خلاف ہوتی، تو تم کیا کرتے؟ تکبر کرتے۔ بعض لوگوں نے یہ دین کو ایک تقسیم کر دیا ہے اور اس کے حصے بانٹ دیے ہیں، جو ان کی مرضی ان کے کاروبار سے سوٹ کرتا دین کیسا اسے اپنا لیتے ہیں، جو سوٹ نہیں کرتا اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے، ہر کاروبار والا، ہر محکمے والا جو چیز اس کو سوٹ نہیں کرتی وہ اسلام سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جو کاروباری حضرات ہیں وہ سود کہتے ہیں ہم سارے کام کریں گے لیکن سود سے جو ہے ہم جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے اس کو۔ اسی طرح علماء یہ ہیں کہ وہ سارے نیک کام کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، حج بجا لائیں گے، داڑھی بڑی رکھ لیں گے، تسبیح ہاتھ میں پکڑیں گے، لیکن حسد میں مبتلا رہتے ہیں، لالچ میں مبتلا رہتے ہیں، قرآن آیات کو بیچنے میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر کاروبار والا، ہر سسٹم والا کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی ایک چھوٹ اس کو مل جائے۔ کچھ لوگ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں شراب کی چھوٹ دی جائے۔ پیغمبر نے منع فرما دیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دین کے بعض حصوں پر عمل کریں، بعض حصوں پر عمل نہ کریں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم چاہتے ہیں نا اپنی پسند کے مطابق دین کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہم حج پر گئے ہوئے تھے تو حج جب مکمل ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ عمرے کیے جائیں۔ تو ہمارے ساتھ ایک مومن تھے، نام نہیں بتاتا، ہم نے ان کو کہا کہ عمرہ کرنا ہے آپ کریں گے؟ کہتا ہے اگر وہ لباس نہ پہننا پڑے تو کرنے کو تیار ہوں۔ وہ جو بڑا مشکل ہے لباس پہننا ہے وہ احرام کا، کیونکہ عمرے کے لیے حج کے لیے پہننا ضروری ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ جو ہے اس کے مقابلے میں ڈبل مجھ سے اعمال کروا لیں دوسرے حصے کے، لیکن یہ احرام نہ پہننا پڑے۔ اور اسی طرح ہوتا ہے بعض اوقات ہم کیا کرتے، کہتے ہیں کہ ماتم جتنا کروانا ہے کروا لیں، نماز کے قریب ہم نے نہیں جانا۔ اور کچھ لوگ اس کے برعکس ہیں، کہتے ہیں نمازیں جتنی پڑھوانی ہیں پڑھا لو لیکن ماتم ہم سے نہ کروانا۔ بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا دین جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران میں محرم میں وہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ماتم اور جلوس میں ڈھول لے آتے ہیں، اس پہ ماتم کرتے ہیں، وہ تھاپ پہ ماتم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کہ وہ آیت اللہ بروجردی تھے، انہوں نے تمام جو دستے تھے، جو عزاداری کی انجمنیں تھی، سب کو بلایا اور کہا کہ اس سال یہ کام نہ کریں آپ، امام حسین کا ماتم ہے، عزاداری ہے، اس میں احترام ہونا چاہیے، اس میں رسپیکٹ ہونی چاہیے، لہٰذا یہ کام نہ کریں آپ۔ تو تمام جو دستوں والے تھے، انجمن والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تقلید کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں آپ تقلید کرتے ہیں۔ کہا اس کے بعد ہم کیا ہے 355 دن آپ کی تقلید کریں گے، یہ 10 دن نہیں کریں گے آپ کی تقلید، کہ یہ کام ہم سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ نہیں، شریعت پر جب آپ نے عمل کرنا ہے تو پوری شریعت پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو چیز ہماری مرضی کی ہو، ہمارے من کے مطابق ہو اس پر عمل کریں، اور جو من کے مطابق نہ ہو اس پر عمل نہ کریں۔ قرآن نے یہی جو اشارہ کیا ہے، تاریخ بیان کی ہے بنی اسرائیل کی، بتانے کا یہی مقصد ہے کہ کیا ہے کہ تم نے سب پوری کتاب پر عمل کرنا ہے، پورے قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اگر آدھے پر عمل کرے گا تو گویا تم جو فلاح پانے والے نہیں ہو، کامیاب ہونے والے نہیں ہو۔ اور دوسرا، نبی کریم نے بھی تبلیغ کی، اعلان نبوت کیا، خدا کی شریعت بیان کی، اور اس میں بعض لوگ بعض چیزیں قبول نہیں کرتے تھے، تو خدا نے یہ آیت بیان کر کے بتا دیا کہ نبی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ تم سے پہلے موسیٰ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ وہ بیان کرتے تھے تورات کو، احکام الہی کو، تو اس میں سے بعض لوگ بعض چیزوں کو مان لیتے تھے، بعض چیزوں کو نہیں مانتے تھے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ
خداوند تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، خدا کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہادی بھیجتا رہے گا، رہنما بھیجتا رہے گا اور ہدایت بھیجتا رہے گا۔ کیا کہہ رہے خداوند تعالیٰ آیت میں کیا ارشاد فرما رہے؟ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد ہم نے پشت سر مسلسل رسول بھیجے۔ یعنی رسول کو بھیجنا مسلسل یہ ضروری ہے خدا کی شریعت اور خدا کے قانون میں۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ امام زمانہ کا وجود مبارک ہے، کیونکہ خدا کا قانون یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک ہادی ہونا چاہیے، ہر زمانے میں ایک رہنما ہونا چاہیے، ہر زمانے میں ایک گائیڈ ہونا چاہیے۔ کبھی وہ نبی کی صورت میں ہوگا، کبھی امام کی صورت میں ہوگا۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ خدا کے نیک ہوتے ہیں اور نیک سیرت ہوتے ہیں، خدا کے راستے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، خدا فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس جائیں، جاءکم رسول، کہ رسول تمہارے پاس آیا۔ کیا یعنی رسول کو لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ اگر ایک رسول ایسا ہو جو گھر میں بیٹھ جائے، عبادت کرنا شروع کر دے، وہ اس کے آنے کا فائدہ نہیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو چاہتا آدمی خدا کی ہدایت حاصل کرے، خدا کے راستے پر چلے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے من کو سائڈ پر رکھ دے، اپنے ہوا و ہوس کو سائڈ پر رکھ دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دعویٰ بھی کرے کہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، دعویٰ یہ کرے کہ وہ اللہ کا جو ہے عبد ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا پیروکار ہے، اور پھر کیا کرے؟ اپنے ہوا و ہوس کے مطابق چلے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی ہوا و ہوس کے مطابق چلتا ہے وہ استکبار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ بھی تکبر کرتے ہیں گویا وہ خدا کے خاص بندے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ وہ شیطان کے اور اپنے ہوس کے بندے ہیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ہوس کی پیروی کرنا شروع کر دے تو پھر کیا ہے؟ تقتلون، تو پھر کیا ہے؟ قتل تک چلا جاتا ہے، دوسرے انسانوں کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی انسان اپنے منافع کے لیے، اپنے جو ہے وہ پرافٹ کے لیے بعض اوقات اتنی حد تک آگے چلا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بس جو آدمی بھی کسی کو قتل کرے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا، وہ خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا، شیطان کا بندہ ہو سکتا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ تم ایمان لاؤ، خدا کی پیروی کرو، خدا کو فالو کرو، شریعت کو فالو کرو، ایک دوسرے کو قتل مت کرو، ایک دوسرے کو ملک سے منع نکالو، تو انہوں نے کہا کہ قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، غلاف پڑا ہوا، غلف غلاف سے، یعنی ہم تمہاری بات ماننے کے تیار نہیں، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہمیں صرف مطلب کی بات سمجھ آتی ہے، صرف وہ بات جو ہمارے منافع میں وہ سمجھ آتی ہے۔ اور بعض کا ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں زلزلہ آیا تو ایک گاؤں میں ہم گئے تبلیغ کے لیے، تو ہمارے دوست تھے مولانا صاحب، انہوں نے قرآن کی آیات بیان کی، شیعہ مذہب کی حقانیت بیان کی، تبلیغ کی، ان تک اہل بیت کا پیغام پہنچایا، ساری تقریر مکمل ہوئی قرآن کی آیتوں سے، حدیث سے ہم نے ثابت کیا کہ یہ اہل بیت کی محبت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ فوراً کہ ہمیں قرآن کی آیتیں حدیثیں اس وقت سمجھ نہیں آتی، زلزلہ آیا ہوا، کوئی مال ہے تو دو ورنہ چھٹی کرو۔ یعنی ہمیں جو ہے وہ یہ چیزیں قرآن کی آیات سمجھ نہیں آتی۔ اور بنی اسرائیل نے بھی یہی کہا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی موسیٰ جو تم کہہ رہا ہے کہ خدا کی پیروی کرو، قتل نہ کرو، نیک کام کرو، نماز پڑھو، اس کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمارے دلوں پر پردے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پردے دل پر پڑتے ہیں نا، حق کو سمجھنے سے چیز روکتی ہے، یہ خود انسان کی ایجاد کرتا ہے۔ بل لعنہم اللہ، پس خدا نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیے اس کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لانے والے تھے۔ یہاں سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی کچھ لوگ ایمان لانے والے تھے، یہ نہیں تھا کہ سارے ہی کفر کرتے ہوں، سارے ہی جو ہے نہ شکرے ہوں، یعنی کچھ تھے اس میں سے لیکن کم تھے۔ خداوند تعالیٰ نے گلہ کیا ہے بعض قرآن کی آیات میں، قلیلا من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ ہیں میرا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی میں انہیں نعمت دیتا ہوں، انہیں
नेमतों से नवाजता हूँ, उनका ख्याल रखता हूँ, बलाओं से उन्हें बचाता हूँ, उनको औलाद से नवाजता हूँ, उनको खाने पीने के लिबास की नेमतों से नवाजता हूँ, लेकिन फिर भी वो बहुत कम मेरा शुक्र अदा करते हैं। यानी कि गोया खुदावंद ताला कितना करीम है, ये सिर्फ गिला करता है, वरना ये कि खुदा हर चीज पर कादिर है, उन पर अजाब नाजल कर सकता है, उन पर सख्ती कर सकता है, उन पर मुख्तलिफ तरीके से दबाव डाल सकता है, उनकी नेमत रोक सकता है, लेकिन सिर्फ गिला कर रहा है, शिकवा कर रहा है खुदा ताला कि मेरे बंदे जो है वो बहुत कम है कि जो शुक्र अदा करने वाले हैं। वलम्मा जाहुम कुतुबुन मिन इंदल्लाह मुसद्दिकन लिमा मआहुम वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफरू फलम्मा जाहुम मा अरफू कफरू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। अब ये मदीना के यहूदियों के बारे में बयान हो रहा है कि जब उनके पास अल्लाह की तरफ से ऐसी किताब आ गई जो तस्दीक कर रही थी उस किताब की जो उनके पास थी, और इससे पहले जब भी वो अपने दुश्मन पर फतह हासिल करना की कोशिश करते थे तो क्या करते थे, कुरान का और आखिरी नबी का वास्ता देते थे। जब यही नबी और यही कुरान उनके पास आ गया तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कुफ्र किया, और खुदा की लानत हो कुफ्र करने वालों पर। इसकी दास्तान इस तरह है कि मदीने में दो किस्म के लोग रहते थे, एक यहूदी थे और एक औस और खजरज। और यहूदी जो थे वो बैतुल मुकद्दस से आए थे, उनके तीन कबीले थे, बनी कैनका, बनी नुज़ैर और एक और कबीला था, तीन कबीले उनके थे। और इनके दो कबीले थे औस और खजरज जो यमन से आए थे लोग। अब ये जब भी झगड़ा होता था, इनकी लड़ाई होती थी यहूदियों की, और यहूदी थोड़े बुज़दिल थे, कारोबारी लोग थे, कारोबारी अफराद झगड़े में पेश आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते और बचाने की कोशिश करते हैं अपने आप को, और इस मामले में बुज़दिल होते हैं, लड़ाई नहीं जानते। कारोबारी लोग थे। जब इनका झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, तो ये कहते थे अब तो तुमने हमें शिकस्त दे दी, लेकिन इंशाअल्लाह अनकरीब आखिरी ज़माने का नबी आएगा जो हमारे साथ होगा, हम मिलकर तुम्हें शिकस्त देंगे। या ये है कि क्या करते थे, वो दुआ करते थे, खुदाया हम बनी इसको औस और खजरज से लड़ने जा रहे हैं, हम कमजोर हैं, हम नातवा हैं, तुझे वास्ता आखिरी नबी का और आखिरी किताब का, हमें फतह नसीब फरमा, किस पर, इन औस और खजरज पर। और जब ये दुआ करते थे, जब ये बयान करते थे, औस और खजरज के अंदर तमन्ना पैदा हो गई थी कि हम दीदार करें आखिरी वक्त के नबी का। और जो निशानियां इन्होंने यहूदियों ने बयान की थी, उन निशानियों को देखते हुए औस और खजरज मक्का गए और पैगंबर से वादा किया, पैमान बांधा और मुआहिदा किया, और पैगंबर को दावत दी कहाँ आने की, मदीना आने की। कुरान कह रहा है, देखें बाज़ का ये होता है कि एक आदमी की तबलीग से दूसरा आदमी ठीक हो जाता है, लेकिन वो खुद आदमी जो तबलीग कर रहा है वो ठीक नहीं होता, वो अमल नहीं कर रहा होता। यानी खुदा इनको याद दिला रहा है कि ए यहूदियों, तुम नहीं थे जो नबी का इंतजार कर रहे थे, तुम नहीं थे जो इस नबी का वास्ता देकर दुआएं मांगा करते थे, तुम नहीं थे कि इस नबी पर फख्र किया करते थे और इसका तुम्हें इंतजार था, लेकिन जब यही नबी आया किताब लेकर, ऐसी किताब जिस किताब में तौरात का जिक्र है और तौरात में उसका जिक्र है, फिर तुमने इनकार कर दिया। यानी हमें एक दर्स दे रही है आयत। पहला दर्स ये है कि कुरान कह रहा है ना कि ये तस्दीक करने वाली है तौरात की, कुरान तस्दीक कर रहा है तौरात का। इसका मतलब ये है कि जो खुदा के जो दीन होते हैं वो एक दूसरे की तस्दीक करते हैं। और इसी आयत से पता चलता है कि जब कोई आदमी किसी की तारीफ कर रहा हो ना, उस पर अमल ना कर रहा हो, जब कोई आदमी किसी का इंतजार कर रहा हो लेकिन इंतजार के मुक्तज़ियात पर अमल ना कर रहा हो, तो उस पर एतबार न करें। यहूदी इंतजार करते थे आखिरी नबी वक्त का नबी आए, लेकिन जब नबी आया तो उन्होंने इनकार कर दी। हम भी इंतजार कर रहे हैं वक्त के इमाम का, दुआएं करते हैं, दुआएं नुतबा पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, दुआएं इमाम ज़माना पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब खुद इमाम ज़माना तशरीफ लाएं तो हमारा हाल भी इसी तरह जिस जो हाल जो है वो यहूदियों का है, फिर इनकार कर दे, इमाम को फॉलो करना छोड़ दें, जब इमाम हक की बात करें तो उसको मानना छोड़ दें, जब इमाम अदल व इंसाफ खुद हम पर लागू करें तो हम इनकार करना शुरू कर दें और इनकार कर दें। और
اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ضد بازی اور لجاجت جانتے ہوئے بھی انسان کو حق پر سے پھیر دیتی ہے. یہیں پر ہم یہ مکمل کرتے ہیں، اور ابھی کوئی سوال ہو تو میں خدمت میں حاضر ہیں. جی قبلہ، میرے ایک دو سوال ہیں. تو تاریخی ہے لحاظ سے آپ نے آج کافی آسمانی کتابوں کا ذکر ہوا، تو ان میں جس طرح ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح ہم مطلب توریت کے یہودی جو مانتے ہیں وہ، اور قرآن کے اور انجیل یعنی بائبل کے ماننے والے اس دنیا میں آج بھی موجود ہیں. تو ایک جو آسمانی کتاب زبور جو تھی، اس کے ماننے والے، پہلا تو سوال یہ کہ اس کے ماننے والے کون ہیں، اور مطلب ابھی ہیں ماننے والے. اور دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جیسا قرآن میں تو ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یہ پکا ایمان ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، یا بالکل یہ وہی آسمانی کتاب ہے جو جس طرح نازل ہوئی تھی. تو جو بائبل میں تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کافی چینج کر لیا ہوا ہے، لیکن توریت جو ہے یہودیوں کی وہ بھی ایسی ہی ہے کہ انہوں نے اس میں چینج نہیں کیا، یا اس میں بھی انہوں نے چینج کیا ہوا ہے. یہ دو سوال ہیں. جی آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ ہمارے پاس 4 آسمانی کتابیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور اور قرآن. تورات کے ماننے والے یہودی ہیں، انجیل کے ماننے والے عیسائی ہیں، اور زبور حضرت داؤد کی جو کتاب ہے اس کے ماننے والے زرتشت ہیں. ایران کا جو پرانا دین ہے، پرانا مذہب ہے. اب اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم جس علاقے کو فتح کرتے تھے تو اہل کتاب سے معاملہ ان کا جدا ہوتا تھا مشرقین کی نسبت. تو یمن کے لوگ یہ زرتشت تھے، پیغمبر نے ان سے اہل کتاب کا معاملہ کیا. لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ جو زبور کے ماننے والے ہیں حضرت داؤد کے، وہ زرتشت ہیں اور ایران کا پرانا مذہب. دوسرا سوال کیا تھا آپ کے؟ جی دوسرا سوال یہ تھا کہ جو یہودیوں کی کتاب جو توریت ہے، اس میں بھی انہوں نے تحریف کی ہے، اس میں انہوں نے چینج کیا وقت کے ساتھ، یا وہ اپنی اوریجنل کتاب کے ساتھ ہی ابھی کر رہے ہیں؟ جی وہ اس میں بھی چینج ہوا ہے، بلکہ یہ ہوا ہے کہ وہ تو ٹوٹلی چینج ہو گئی. اب تو رات کا آپ جو مطالعہ کریں نا تو آپ کو بنی اسرائیل کی داستانیں اس میں ملیں گی، اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلام الہی ہو. اس میں مکس ہو گیا، بہت زیادہ تبدیلی اس میں آ گئی تورات میں. جی اس شکریہ. کے بعد قرآن شریف کے علاوہ باقی ساری کتابیں تبدیلی آ گئی، وقت کے ساتھ چینج ہوئی. ٹھیک ہے جی، شکریہ بہت. اور قرآن میں بھی مان بھی چینج ہوئی ہے، الفاظ کی چینجنگ نہیں ہوئی. جی معنی چینج کیا لوگوں نے. جی تفسیر اور معنی، جی بالکل تفسیر معنی چینج. جی اس کے بعد جو ہے وہ کس کی باری ہے؟ آسم کی ہے یا جی بسم اللہ؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی بسم اللہ. جی کس کی باری ہے؟ باری تو عاصم بھائی کی. عاصم آپ سوال کریں گے، آپ سماپت کرنے پہ سوال اصل میرے سوال اتنے ایک سوال میں ریلیونٹ ہے اور ایک ریلیونٹ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں عاصم بھائی کے سوال ریلیونٹ ہے تو وہ پہلے وہ کر رہے ہیں. جی آپ ہی کر لیں، آپ اسکرین پر آ گئے. ہم ٹھیک ہے، بہت خوب. میری طرف تو مولانا صاحب کی آواز کافی کٹ گئی، مجھے نہیں پتا کہ باقی لوگوں کو آواز ٹھیک آئی یا نہیں. جی ٹھیک آ رہی ہے مولانا صاحب آپ کیا چاہیں گے پہلے؟ درمیان میں ایک فون آ گیا تھا اس وجہ سے. جی تو کون کیجیے. پہلے سوال کرے؟ آپ بتا دیجیے مولانا صاحب. تو جی آپ سوال کریں. آسم پہلے سوال. اچھا ٹھیک ہے. تو جی یہ پہلے جو مصحف تھے اس کے اندر یہ تو 4 آسمانی کتابیں تو ہو گئی. زبور ہو گئی، آپ نے بتایا کہ زرتشت جو تھے وہ ان کے پاس بھی خدائی کا کانسیپٹ مطلب سب سے پہلے ان کی طرف سے بھی کافی آتا کہ ایک خدا وحدانیت اور رسول کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یا پھر یہ کہ وہ صرف ایک تعداد بتا دے گی کہ مطلب مثال مطلب ایک بتا دے گا اتنے ہیں، زیادہ ہیں، کافی ہیں، اس حساب میں ہے. پہلا سوال تو ان کی تعداد میں. دوسرا ہے کہ ان کے جو مصحف تھے مطلب انبیاء پہ بھی کچھ پہ بھی چیزیں نازل ہوئیں، آسمانی کتابیں نہیں ہوئی، تو ان کے بارے میں بھی کوئی چیز ملتی ہے کہ کون کون سے علاقوں میں اور کس کس کے اوپر کیا چیز نازل ہوئی؟
کون سے زبانوں میں تھی. تو پہلے جی آپ کی آواز کٹ کٹ کے یہ پورا سوال مجھے سمجھ نہیں آ سکا. میں دوبارہ کر لیتا ہوں. یہ ابھی ہمارا ٹائم ختم ہونے والا, ہم دوبارہ آتے ہیں اس پہ نا. یہ ابھی 2 منٹ رہ گئے ہیں, اب دوبارہ آتے ہیں اس پہ, اسی لنک پہ آئیں گے دوبارہ.